ہاں تو ہمارے پیارے افغان بہن بھائیوں، ہمیں معاف کر دو۔ یہ دیکھیں، معاف کر دو۔ ہم شاید نشے میں تھے، اور یہ نشہ ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر گیا۔ آپ پر آج ہمارے ملک کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ آج آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، پاکستان کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ آج آپ کے پاس آخری دن ہے۔ اپنا سامان باندھ لیا ہوگا آپ نے۔ آپ باعزت طریقے سے، آپ کو حکومت پاکستان واپس بھیج رہی ہے، آپ چلے جائیے۔ ہم شاید نشے سے باہر آ گئے ہیں، ہمارا نشہ اتر گیا ہے، ہم شاید تھوڑا بہت جاگ گئے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو وہ 40 سال پرانا، 40 45 سال پرانا وہ سارے کا سارا کھیل، بڑا ہی خوفناک کھیل۔ ظلم آپ کے ساتھ بھی ہوا، لیکن جو ہمارے ساتھ ہوا اس کا کوئی مداوع ہی نہیں۔ یاد ہے نا آپ کو کہ رشیا نے، روس نے آپ کے افغانستان پر حملہ کیا، آپ بھاگ گئے، پاکستان آ گئے، ہمارے پاس آ گئے۔ ہم نے صرف آپ کو مہاجر کیمپوں میں ہی نہیں رکھا، بلکہ اپنے شہروں میں لے آئے، اپنے قصبوں میں لے آئے، اپنے دیہات میں لے آئے، اپنی گلیوں میں لے آئے، اپنے محلوں میں لے آئے۔ کیا یہ تھوڑی سی محبت ہے؟ یہ یہ کم احسان ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے جیسا سمجھا، آپ میں اور اپنے آپ میں کوئی فرق نہ رکھا۔ کیا یہ تھوڑی سی محبت ہے؟ اس سے بڑھ کر محبت کیا ہو کہ ہم نے اپنے نوالے بانٹ لیے، آپ کے حصے کا رزق آپ کو دے دیا، آپ نے ہمارے جوتے پالش کیے، ہمارا کوڑ کباڑ اکٹھا کیا، آپ نے ہمارے گلیوں کے کاغذات چنے، اور پھر ہماری محبتوں سے آپ کاغذ چنتے چنتے، جوتے پالش کرتے کرتے ایوان اقتدار تک چلے گئے، سینٹ میں، ہماری سینٹ میں براجمان ہو گئے۔ کیا یہ تھوڑی سی محبت ہے؟ اس کا صلہ ہمیں آپ نے کیا دیا کہ ہماری مارکیٹوں پر قبضے کر لیے، ہمیں سمگلنگ جیسے دھندے پہ لگا دیا، غیر ملکی کپڑا نہ جانے کدھر کدھر سے اٹھا کے آپ لاتے رہے، ہم خریدتے رہے، ہم اس کے عادی ہو گئے۔ غیر ملکی الیکٹرانکس کا مال سمگل کر کے آپ لاتے رہے، ہمارے ملک کو اس کا ٹیکس نہ ملا، ہمارے عوام آپ کے دیوانے ہو گئے، اور یوں دھندا شروع ہو گیا۔ کیا آپ نے ہماری نئی نسل کو ہیروئن پر نہیں لگایا؟ کیا آپ عجیب و غریب نشے اپنے افغانستان اور دوسرے ملکوں سے سمگل کر کے پاکستان نہیں لائے؟ ہماری مارکیٹوں پر آپ کا قبضہ ہوا، صدر بن گئے آپ غیر قانونی طور پر۔ 9/11 آیا تو معاملہ اور بڑھ گیا، آپ اور آ گئے، بے شمار آ گئے۔ ہم نے پھر کہا کہ موسٹ ویلکم، جی آیا نو، بوئے کھلے تیاڈے واسطے، سینے سے لگایا آپ کو۔ آپ نے ہماری کون سی ایسی مارکیٹ ہے جس پر قبضہ نہیں کیا؟ آپ نے کیسے نفرت کی ہمارے ساتھ، یاد ہے سب کچھ۔ وہ عالم لوہار جگنی گاتے تھے نا، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ سپاں دے پتر یار نہیں بنتے، پاویں چوڑیاں دودھ پیائیے۔ ایسے ایسے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا آپ کو، اور ہمارے ساتھ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے کھلواڑ کیے۔ آپ نہیں ہوں گے دہشت گرد، مہاجرین دہشت گرد نہیں ہوں گے، لیکن کتنے ایسے خودکش حملے اور بم دھماکے ہمارے ملک میں ہوئے جس میں ثابت ہوا کہ آپ لوگ ان خودکش حملہ آوروں کو، ان دہشت گردوں کو پناہ دیتے تھے، یہاں تک ان کی سہولت کاری کرتے تھے، بلکہ اس پوائنٹ تک سہولت کاری کرتے تھے جہاں انہوں نے بم دھماکہ کرنا ہوتا تھا۔ کیا یہ ریکارڈ پر نہیں ہے؟ 2 نمبر ہے ہم، کہہ لیں
آپ کی 2 نمبری میں بھرپور طریقے سے آئے. آپ نے پیسے دیے، ہم نے آپ کے جعلی شناختی کارڈ بنا دیے. آپ نے پیسے دیے، ہم نے آپ کے جعلی پاسپورٹ بنا دیے. انہی پاسپورٹس پر آپ نے ٹریول کیا ہمارے ملک سے دوسرے ملکوں میں، وہاں جا کے تخریب کاریاں کی، وہاں جا کے گند کیا. ذلت ہمارے مقدر میں آئی، پاکستان کے مقدر میں آئی. کہاں کہاں آپ کا ہر عیب ہم نے چھپانے کی کوشش کی. کیا اسامہ بن لادن کو سعودی عرب سے یا کسی اور ملک سے اٹھا کر ہم لائے تھے؟ آپ کا افغانستان ہی لایا تھا. وہ مارا کہاں گیا؟ ہمارے پاکستان میں. ذلیل و خوار کون ہوا؟ پاکستان. روس آپ کو مٹانے کے لیے آیا، ہم نے اپنی فوجیں جھونک دیں. امریکہ کے ساتھ مل کر بڑی لڑائی لڑی، آپ کا ملک کلیئر کروایا. روس ٹوٹ گیا، سوویت یونین ٹوٹ گیا، اس کی ریاستیں بکھر گئیں، اس کے حصے بکھرے ہو گئے. ہمیں ہمارے جوانوں کو شہادتیں ملی، یاد ہے آپ کو؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے جرنیل، ہمارے فوجی جرنیل جنرل اختر عبد الرحمان جیسے، وہ کرپٹ ہو گئے. انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے سوئس بینک بھر دیے. یہ کرپشن وہیں سے آئی ہے، آپ کے افغانستان سے. آپ کے وہ سارے کمالات جو وہاں ہوتے تھے یہاں ہونے لگ گئے. کوئی ایسا ملک چھوڑا آپ نے کہ جس کا مال اسمگل کر کے پاکستان آپ نہیں لائے؟ اور پھر انتہا کیا کی کہ ہمارا ہی ڈالر بوریاں بھر بھر کے، ٹرک بھر بھر کے اس ملک سے اٹھا کے افغانستان لے گئے. ہمیں دیوالیہ کرنے تک لے آئے. ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہ. ہم بھوک سے لڑتے رہے، ہم غربت سے لڑتے رہے. آپ امیر سے امیر تر ہوتے گئے. ذرا بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے پاکستان کے علاوہ کہ جہاں آپ جائیں اور آپ کے پاؤں کے نیچے تلیاں بچھائی جائیں، ہتھیلیاں بچھائی جائیں، آپ کو پوچھا ہی نہ جائے کہ کس ملک سے آئے ہو؟ کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ، کوئی کینیڈا، ایون سعودی عرب ذرا غیر قانونی طور پر وہاں جا کے دکھائے نا. کسی دبئی میں جا کے دکھائیں، آپ کو پتہ چلے کہ غیر قانونی تارکین وطن کی کے حالات کیا ہوتے ہیں. ہم نے آپ کو مہاجر نہیں، اپنا سمجھا. آپ نے کہا جنت چاہے بن جائے افغانستان، ہم نے واپس نہیں جانا. 40 سال سے ہمارے سروں پہ سوار ہیں آپ. کروڑ پتی نہیں، ارب پتی ہوئے آپ. کوئی ایسا دھندا ہے جو آپ نے چھوڑا ہو؟ کاغذ چننے سے لے کر، بوٹ پالش سے لے کر، سمگلنگ کا ہر طرح کا مال لانے سے لے کر، ڈاکے مارنے تک. افغان ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں کرتے رہے. اغوا برائے تاوان تک آپ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. تاوان لیتے رہے ہمارے لوگوں کو اٹھا کر. ہمارے ہر برائی کے پیچھے ہمارے ملک میں جو برائیاں پھیل گئی اتنی، پنپ گئی اتنی، یہ پچھلے 40 سال میں. ورنہ پاکستان تو بڑا سکھ چین سے رہنے والا ملک تھا. بھول رہا تھا 1947 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے پاکستان الگ ہوا انڈیا سے، کتنی قربانیاں دی ہم نے، یہ سب کچھ بھول رہا تھا. سکھ اور چین کی بانسری بج رہی تھی یہاں. ہمارا کلچر عروج پا رہا تھا، ہماری فلم عروج پا رہی تھی، ہماری ایجوکیشن آگے جا رہی تھی، ہمارا صحت کا نظام آگے جا رہا تھا. دوائیاں بھی سانو 2 نمبر لے آتی ہیں. جعلی ادویات کہاں سے آ رہی تھی پتہ ہے آپ کو؟ اور اس سب کے باوجود جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا، جس طرح سے ہمیں کنگال کیا، جس طرح سے ہر مہینے 1.5 کروڑ ڈالر یہاں سے اٹھا کے آپ افغانستان میں لے گئے. ہمارا جب کباڑہ ہو گیا
تو جنرل سید اسد منیر نے فیصلہ کیا کہ اب آپ کو اپنے ملک جانا ہے، آپ مزید غیر قانونی طور پر یہاں نہیں رہ سکتے، وہ بھی 1 کروڑ کے قریب نفوس۔ آپ بہت چھوٹے تھے نا جب یہاں آئے، یہیں آپ آ کے آپ نے ایجوکیشن لی، یہیں آپ سرکاری افسر بن گئے، پھر آپ نے ہمارے یہاں دکانداریاں شروع کر دیں، آپ نے بچے پیدا کیے، اپنی شادیاں کی، پھر آپ دادے بنے، پہلے باپ بنے، پھر دادے بنے، پھر نانے بنے، اور اب اس سے بھی آگے معاملہ جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا، ایک دفعہ بھی آپ کو اپنا افغانستان یاد نہ آیا؟ یاد تھا، آپ جاتے تھے وہاں چوری چھپے اپنے طریقوں کے ساتھ، اور گھوم پھر کے پھر واپس آ جاتے تھے، کیونکہ آپ نے سونے کی چڑیا سمجھ لیا تھا پاکستان کو۔ وہ آپ کا کیا ہے کرکٹر راشد، کتنی بکواس اس نے پاکستان کے خلاف کی۔ کہاں سے کرکٹ سیکھی آپ نے؟ یہاں سے، ہمارے پاکستان سے۔ اور یاد ہے آپ کو کہ شاہد افریدی نے چھکے مار مار کے آپ کا منہ دوسری طرف کر دیا تھا، رو رہے تھے آپ، ہم اپنی فتح بھول گئے تھے اور آپ کو دلاسے دینے بیٹھ گئے تھے، یاد ہے سب؟ اور یہ ابراہیم، یہ ورلڈ کپ جو کھیل رہا ہے آپ کا، اس دن پاکستان کو ہرا کر کیا کہہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو ہرا کر ہمیں وہ بڑی خوشی نہیں ہوتی جو پاکستان کو ہرا کے ہوتی ہے۔ سپا دے پتر یار نہیں بنتے، بھاویں چڑیاں دودھ پیائیے۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ جو مین آف دی میچ کا ایوارڈ اسے ملا ہے، وہ ان افغانوں کے نام، وہ کہہ رہا تھا میں کرتا ہوں جنہیں پاکستان سے نکالا جا رہا ہے۔ مطلب پاکستان خرید لیا سی، مالک ہو گیا سی اس دے۔ ٹھیک ہے، شہروں کے شہر آپ نے خرید لیے، آپ نے یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی، ہاؤسنگ کالونیز بنا لی، آپ نے یہاں بلڈنگز کا بلڈرز بن گئے بہت بڑے، آپ یہاں ہر طرح کا دھندا کرنے میں سب سے آگے چلے گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ پھر بھی نہیں تھا کہ آپ نے پورا پاکستان خرید لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ہم ادھر آپ کو دودھ پلاتے تھے، آپ کو سنبھالتے تھے، آپ کے لیے صحت، تعلیم سمیت ہر طرح کی سہولت تھی، آزادی تھی ہر طرح کا کاروبار کرنے کے لیے۔ وہاں آپ کا حامد کرزئی ہمارے خلاف کیا ہرزہ سرائیاں کر رہا تھا، کس طرح سے بھونک رہا تھا، کتوں کی طرح سے بھونکتا تھا۔ اور وہ اشرف غنی، وہ بھی یہی کام کرتا تھا۔ یہ تمام کے تمام افغان سربراہان ہمارے خلاف اسی طرح کی ہرزہ سرائیاں کرتے رہے، اور اب آپ کو بڑی عزت کے ساتھ یہاں سے بھیجا جا رہا ہے تو بددعائیں دے رہے ہیں یار۔ ہم 40 سال 50 سال بعد اپنے گھر کو لوٹیں گے تو ہم خوش ہوں گے یا غم سے نٹھار؟ ہم خوش ہوں گے، یقیناً ہم خوش ہوں گے کہ ہم کوئی دوسرا دیس جو پردیس تھا، جو ہمارا دیس نہیں تھا، اسے چھوڑ کے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ لیکن آپ جاتے ہوئے ہمیں بددعائیں دے رہے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کو بددعائیں دے رہے ہیں کہ اس نے کیوں نکالا آپ کو۔ وہ سن لیجئے، ان کی پلاننگ بڑی خوفناک ہے، سن لیجئے۔ اگر آپ نے باعزت طریقے سے آج پاکستان نہیں چھوڑنا نا، تو پھر بڑا آپریشن ہے، آپریشن کلین اپ ہے۔ جو ہمارے ملک کے جس محکمہ سے، ڈپارٹمنٹ سے آپ نے سہولیات لی ہے نا، یہ جعلی شناختی کارڈ بنوا کر، جعلی پاسپورٹ بنوا کر، یا دوسری دستاویزات بنوا کر، وہ بھی پکڑے جائیں گے، وہ افراد بھی پکڑے جائیں گے جو آپ کے سہولت کار رہے، اور کم آپ کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وزارت داخلہ کی رپورٹ ہے کہ آپ بھیس بدل کر ہمارے دیہات میں گھس رہے ہیں، ہمارے ان ایریاز میں جا رہے ہیں جہاں پولیس کی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دسترس نہ ہو۔ تو یہ بھول ہی ہوگی، سب کی بھول ہوگی۔ بڑی عزت کے ساتھ
پاکستان کی حکومت آپ کے قیام و قیام کا بندوبست کرتی ہوئی، آپ کی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرتی ہوئی آپ کو اپنے دیس بھیج رہے ہیں۔ خوشی سے جائیں یار، خوش ہو کے جائیں اپنی سرزمین پر۔ جو ہمارے ساتھ ہونا تھا ہو چکا، اب آپ باعزت طریقے سے جائیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، کل بھی ہمارے بھائی تھے، آج بھی ہم آپ کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں۔ اور جس مٹی پر جن کھیتوں کا رزق کھاتے رہے آپ پورے 40 سال، ان کو بددعائیں تو نہ دیں۔ جس دھرتی پر رہ کے آپ نے کروڑوں روپیہ کمایا، اربوں روپیہ کمایا، ہمارے نقصان کو بھول جائیں ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے۔ آپ نے جو یہاں سے کروڑوں اور اربوں روپیہ کمایا، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے پاکستان سے چلے جائیں یار۔ ہمیں دکھ ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، آپ کی خواتین جو ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں، انہیں ٹریول کرنا پڑ رہا ہے، انہیں اپنے دیس جانا پڑ رہا ہے، لیکن یار یہ اب مجبوری ہے، یہ ہو کے رہنا ہے۔ اسے نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ آپ کا کوئی امریکی ہمدرد روک سکتا ہے جو کہہ رہا کہ ان 200 خاندانوں کو پاکستان میں رکھے۔ پریشر ڈال رہا ہے ہم پر، جو غدار ہیں آپ کے بھی اور ہمارے بھی، جنہوں نے وہاں رہ کے اپنی سرزمین کے ساتھ غداری کی اور یہاں آ کے پناہ لی، امریکہ کے جو ٹاؤٹ بن کے رہے۔ لیکن سن لیجئے، چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر یہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ کوئی جناب پرویز مشرف یہاں چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہے کہ جسے ایک امریکی لونڈا ایک فون کر کے کہے گا کہ پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے، نہیں تو ہمارے حوالے کر دو سارے ایئرپورٹس، تمام ایئر بیسز۔ یہ سید عاصم منیر ہے۔ بڑا فرق ہے جناب پرویز مشرف میں اور جنرل سید عاصم منیر میں۔ آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے، آپ صبح گئے یا شام گئے، ہمیں تکلیف ہے، ہمیں دکھ ہے کہ آپ ہم میں سے جا رہے ہیں۔ لیکن یار یہ بھی تو سوچے نا کہ جب سے ہم آپ کے طرف جاتا ہوا ڈالر ہم نے روکا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے ڈنڈے سے، تو ہمارا ملک بچ گیا ہے، ہم روٹی کھانے کے قابل ہو گئے۔ یہاں مہنگائی جو درندے کی طرح آئی ہوئی تھی، کسی بلا کی طرح سے آئی ہوئی تھی، وہ کم ہو رہی ہے، ہمارے لیے اور آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہماری معیشت استحکام پکڑ رہی ہے، پہلے والی حالت نہیں۔ جس نے ڈنڈے کے زور پر ڈالر کو کنٹرول کر لیا نا، جس نے ڈنڈے کے زور پر آپ کی سمگلنگ ہر طرح کی روک دی نا، وہ یہ بھی کرے گا۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ آپ افغانستان جائیں، اپنے ملک کو کامیاب اور ترقی یافتہ بنائیں۔ آپ اپنے ملک جائیں، وہاں جا کے اپنے سارے کاروبار کریں۔ ہمیں بد دعائیں نہ دیں، ہمیں گالیاں نہ دیں، ہمیں برا نہ کہیں، کیونکہ ہم نے پورے 40 سال آپ کو دودھ پلایا ہے، آپ کے پیٹ بھرے ہیں، آپ پر ترس کھایا ہے، آپ ہم پر ترس کھائیں۔ اللہ حافظ۔